یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: کان الناس، سب لوگ، تمام کے تمام لوگ، امہ، گروہ، امت، واحدہ، ایک، تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، ایک امت تھے، ایک جماعت تھی تمام کے تمام لوگوں کی۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، اور ڈر سنانے والا۔ وانزل، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے۔ وانزل، اور اتارا، معہم الکتاب، نبیوں کے ساتھ سچی، بالحق، سچی کتاب کو، لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس چیز میں، اختلفوا فی، جس میں وہ لوگ جھگڑا رکھتے ہیں۔ اور اتارا نبیوں کے ساتھ سچی کتاب کو، تاکہ فیصلہ، لیحکم، تاکہ فیصلہ ہو کرے لوگوں کے درمیان، تاکہ فیصلہ ہو جائے لوگوں کے درمیان، اس چیز میں، ان کاموں میں کہ جس میں وہ لوگ جھگڑا رکھتے ہیں۔ وما اختلف فیہ، اور نہیں جھگڑا ڈالا اس میں، مگر الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، جن کو دیا گیا اسے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح صاف احکام پہنچ چکے، بغیم بینہم، آپس کی ضد سے۔ اور جنہوں نے جھگڑا ڈالا ان باتوں میں، ان کتابوں میں، ان احکامات میں جو ان کو دیے گئے بعد اس کے کہ ان کے آپ پاس پہنچ چکے واضح احکامات، صاف احکامات، بغیم بینہم، آپس کی ضد سے۔ فہدی اللہ، سو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، حق کے بارے میں، سو اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو کہ جنہوں نے جھگڑا ڈالا اس میں، اپنے حکم کے ساتھ۔ اور اللہ، واللہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، اسے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کان الناس امۃ واحدہ، امت واحدہ، ایک جماعت، ایک گروہ۔ ایک زمانہ، ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا میں لوگ جو ہے ایک جماعت پر تھے،
ایک عقیدے پر تھے، ایک نظریے پر تھے، ایک وحدانیت پر تھے، ایک وحدت پر تھے۔ ایک وقت ایسا تھا، پھر جوں جوں وقت گزرا تو وقت کے گزرنے کے ساتھ معاملات میں بگاڑ پیدا ہوا، حق میں تضاد پیدا ہوا، وحدانیت میں اختلاف پیدا ہوا، تو لوگوں کے خیالات، لوگوں کے نظریات حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے۔ نظریات، خیالات، عقائد حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مختلف مزاج، لوگوں کے مختلف مذاق، لوگوں کی مختلف عادات، لوگوں کی مختلف طبیعتوں کے ساتھ ساتھ حق میں، عقائد میں، وحدانیت میں، جو ہے نظریات میں، خیالات میں کے مختلف ہونے میں، نظریات کے مختلف ہونے میں، عقائد اور نظریات میں بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ مختلف ہو گئے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں پر لفظ آیا امہ کا، امہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امت سے مراد وہ جماعت ہے کہ جس میں وحدانیت، وحدت اور نظریات کہ جس کے ایک ہو، یا پھر رنگ، نسل، زبان، ان چیزوں میں جو ایک ہو، ایک چیز پر جمع ہو، یا پھر وہ فرماتے ہیں کہ عقائد، نظریات اور خیالات میں سب لوگ امت وحدت ہو۔ تو وہ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ امہ کی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے لوگوں کی مختلف قسمیں ہوں گی کہ کچھ لوگ وہ جن کی وحدانیت، وحدت، عقائد میں لوگ ایک جگہ جمع ہو، ایک جماعت ہو۔ دوسرا وہ کہ رنگ، نسل، زبان میں سب ایک چیز پر جمع ہو، ایک جیسے ہو، ایک جماعت ہو۔ دوسرا یہ کہ وطن اور علاقے کے اعتبار سے سب ایک گروہ، ایک جماعت ہو۔ تو یہ تین، اس تعریف کے مطابق تین طرح کے لوگ نکل آتے ہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ میں کان الناس امۃ واحدہ میں امت وحدت سے مراد رنگ اور نسل میں متحد ہونا تو ہو نہیں سکتا، زبان اور وطن میں متحد ہونا تو ہو نہیں سکتا۔ امت واحدہ میں وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے نظریات، جن کے عقائد، جن کے خیالات جو وحدت، وحدانیت میں ایک عقیدے اور نظریے پر جمع ہو، وہ لوگ مراد۔ تو پھر یہ زمانہ کس وقت تھا کہ لوگ ایک عقیدے پر جمع ہو، ایک نظریے پر جمع ہو؟ یہ زمانہ کون سا تھا، کس وقت تھا؟ کیونکہ اب تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، لوگوں کے ہر ایک مذہب پر جمع ہونے والے لوگوں کے بھی عقائد اور نظریات مختلف ہیں، جو اپنے آپ کو اہل یہود کہلائیں یا اہل نصارہ کہلائیں یا اہل مسلم کہلائیں، ان سب کے اندر دیکھا جائے کہ بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، عقائد میں، نظریات میں لوگوں میں تضاد ہے۔ تو ایسا زمانہ کہ جس میں لوگوں کے نظریات، لوگوں کے عقائد سب متحد ہوں، وہ کون سا تھا؟ وہ کون سا تھا؟ کیونکہ قرآن کریم کی آیات کریمہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے
کہ ایک وقت ایسا تھا کہ سب لوگ امت وحدانیت تھی، امت واحدہ تھی، یعنی ایک گروہ پر تھے، ایک جماعت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ ظاہر ہے نبیوں اور پیغمبروں کا آنے کا مقصد لوگوں کو ڈر سنانا ہے، لوگوں کو بشارت سنانا ہے۔ ڈر ان لوگوں کے لیے جو وحدانیت سے نکل کر تضاد کا شکار ہو گئے، کفر اور شرک کا تضاد ہو گئے، وحدانیت سے نکل کر دوسری سوچو، غلط قسم کی سوچوں اور نظریات میں مبتلا ہو گئے، وحدانیت کی جنہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ تو ایسے لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے نبیوں کی ضرورت پڑی، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے نبیوں کی ضرورت پڑی۔ تو یہ زمانہ کب تھا؟ کب تھا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ زمانہ عالم ارواح کا تھا، کہ عالم ارواح کے اندر کہ اللہ جل جلالہ نے قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو پیدا فرما دیا تھا، اور سب کو پیدا فرما لینے کے بعد سب سے اللہ نے یہ پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک آواز میں یہ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس اللہ کے ذات کو ایک رب تسلیم کرنا، اللہ ہی کو اللہ ماننا، اللہ ہی کو اللہ ماننا، اسے ہی خالق حقیقی ماننا، اسے رب حقیقی ماننا، پوری دنیا میں آنے والی روحیں جو بدنوں میں منتقل ہو رہی یا ہو چکی یا ہوں گی قیامت تک، سب کی سب روحوں نے ایک آواز میں، سب کا نظریہ، سب کا عقیدہ اللہ رب العزت کو ایک رب ماننے میں ایک تھا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب تمام کی تمام روحیں عالم ارواح میں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور ان سے سوال کیا، تو سب کا ایک ہی نظریہ تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی اور رب نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے کہ یہ امت واحدہ کا مطلب یعنی کہ زمانہ اس وقت کا تھا جو عالم ارواح کا ہے۔ کس کی روایت ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، دوسرا قول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ اس وقت، یہ زمانہ 10 کرنوں پر مشتمل ہے، 10 کرن پر مشتمل ہے، 10 کرن پر مشتمل ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کے درمیانے زمانے کو، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کو کا جو زمانہ تھا وہ امت واحدہ کا زمانہ تھا، وہ امت واحدہ کا زمانہ تھا کہ لوگ ایک دین پر تھے، ایک نظریے پر تھے، ایک عقیدے پر تھے، لوگوں میں اختلاف نہ تھا، لوگوں میں بگاڑ نہ تھا، لوگوں میں تضاد نہ تھا، لوگ حق پر تھے، دین پر تھے، توحید پر تھے، ایک عقیدہ اور ایک ہی نظریہ تھا۔ کس زمانے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک، اور یہ زمانہ 10 کرن پر مشتمل ہے، اور ایک کرن جو ہے ایک صدی پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کرن ایک صدی پر مشتمل ہوتا ہے، ایک صدی کا ایک کرن ہوتا ہے۔ تو 10 کرن جو ہے وہ زمانہ 10 کرنوں پر مشتمل تھا، اور 10 کرن کے 1000 برس بنتے ہیں، 10 کرن کے 1000 برس بنتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے 1000 برس تک، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی نظریے، ایک ہی عقیدے پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد 10 کرنوں کے بعد
لوگوں کی تباہیں، لوگوں کے خیالات کی بنا پر اختلاف پیدا ہو گیا اور لوگ حق سے پھرنا شروع ہو گئے، دین سے پھرنا شروع ہو گئے، توحید سے دور ہونا شروع ہو گئے، کفر آ گیا، شرک آ گیا، سوچیں بدل گئی، خیالات بدل گئے، طبیعتیں بدل گئی، اور لوگ جو ہے مختلف جو ہے عقائد اور نظریات لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیے، اور امت واحدہ سے نکل کر لوگ مختلف گروہوں میں، مختلف امتوں میں، مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو یہ چیز کہ ایک ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ ایک ہی جماعت پر تھے، ایک ہی نظریے پر تھے، ایک ہی عقیدے پر تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے نظریات کے مختلف ہونے کے ساتھ عقائد اور نظریات مختلف ہونا شروع ہو گئے، اور بے شمار گروہوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، نظریات میں لوگ تقسیم ہو گئے، عقائد میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ پھر ضرورت یہ پڑی کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، حق پر لانے کے لیے، توحید پر لانے کے لیے، وحدانیت پر لانے کے لیے، وحدت پر لانے کے لیے لوگوں میں نبیوں کو بھیجا جائے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جائے، تاکہ وہ اللہ کے پیارے نبی جو ہے، انبیاء جو ہے، لوگوں میں حق اور باطل کو واضح کرے اور بتلائے کہ جو حق کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا تو ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، فلاح ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی۔ اور جو لوگ حق کے راستے کو چھوڑیں گے، دین کے راستے کو چھوڑیں گے، اسلام کے راستے کو چھوڑیں گے، اور جو ہے کفر اور شرک بدعمالیوں میں مبتلا رہیں گے، تو اس باطل کے راستے کو چنیں گے، شیطانی راستے کو اختیار کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وعیدات ہے، انذار ہے، ڈرانا ہے، انہیں وعیدات سنانا ہے، انہیں جہنم سے ڈرانا ہے، اللہ کی گرفت سے ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد حق اور باطل میں فرق کو واضح کرنا تھا اور لوگوں کو دین کی طرف لانا تھا۔ تو اسی غرض سے لوگ جو ہے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے لوگوں کی طرف، قوموں کی طرف، انسانوں کی طرف اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے۔ تو انہوں نے آ کر حق اور باطل کو واضح کیا، اور اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کے لیے ان نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل کیے، تاکہ ان کتابوں سے لوگ ہدایت کے راستے پر چلے، حق کے راستے پر چلے، لوگوں کے عقائد اور نظریات درست ہو جائے، اور باطل سے، شرک سے، کفر سے، شیطانی کاموں سے لوگ باز آ جائے اور امت واحدہ بن کر زندگی گزارے، امت واحدہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک امت تھی، کثرت سے نبی بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ سب سے پہلے روئے زمین پر آنے والے انسان، وہ انسان تھے، روئے زمین پر سب سے آنے والے انسان وہ انسان تھے، اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور سب نبیوں میں پہلے نبی تھے، سب نبیوں میں پہلے پیغمبر تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے 10 قرنوں تک لوگ کے نظریات اور عقائد ایک ہی تھے، لوگ باشمول قابل کے سب جو ہے ایک ہی جماعت پر تھے، عقیدہ توحید پر تھے، دین برحق پر تھے۔ لیکن پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے نظریات یہ بدلنا شروع ہوئے، اور لوگوں نے پھر مختلف راہیں اختیار کر لی۔ کسی نے یہودیت اختیار کی،
کسی نے نصرانیت اختیار کی، کسی نے جو ہے بدھ مت کو اختیار کیا، کسی نے ہندو مت کو اختیار کیا۔ غرض یہ کہ مختلف گروہ میں، مختلف جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے حالات کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ، زمانے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ نے آ کر دین کی تکمیل کی کہ اب اس دین کے مطابق زندگی گزارو گے، اس دین کو مضبوطی سے تھامو گے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامو گے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی سیرت کو مضبوطی سے تھامو گے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین کی زندگیوں کو مضبوطی سے تھامو گے، تمہیں کبھی حق سے تم کبھی ڈگمگا نہ سکو گے، پھر نہ سکو گے، تم حق پر ہمیشہ قائم رہو گے۔ تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت پڑی، حق سنانے کے، حق کے واضح کرنے کے لیے، اور باطل کو واضح کرنے کے لیے، اور خوشخبری سنانے کے لیے، اور ڈر سنانے کے لیے کہ لوگوں نے اختلاف پیدا کیا دین کے اندر، حق کے اندر، تو اب یہ اختلاف دور کس طرح ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، صاف صاف اور واضح احکامات دے کر، واضح احکامات دے کر اللہ رب العزت نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ تو جو لوگ، جن لوگوں نے اختلاف پیدا کیا، دین سے پھرے اور وحدانیت سے پھرے، عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، فساد پیدا کیا، جو عقیدہ تھا ایک اللہ پر ایمان لانے کا، جو عقیدہ تھا اللہ کے نبی پر، وقت کے نبی پر ایمان لانے کا، اور گزشتہ تمام نبیوں پر ایمان لانے کا، جو عقیدہ تھا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا، جو عقیدہ تھا اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا، جو عقیدہ تھا بعثت بعد الموت پر ایمان لانے کا، جو ان عقائد اور نظریات میں بگاڑ پیدا ہوا، تو یہ نظریات اور عقائد میں بگاڑ لا علمی کی بنا پر پیدا نہیں ہوا، یہ زیادہ اگر بگاڑ پیدا ہوا تو آپس کی ضد کی بنا پر پیدا ہوا، بغیم بینہم، لوگوں نے ضدیں اختیار کی، آپس میں ضدی ہو گئے، کہ ضد کی بنا پر لوگوں کے نظریات میں، عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا، اور لوگ حق کے راستے سے پھر گئے اور باطل کے راستے کو اختیار کر لیا آپس کی ضد کی پر۔ تو بہت سارے معاملات تھے، لیکن بنیادی چیز آپس کی ضد کی تھی، جس کی بنا پر لوگوں نے حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کے راستے کو اختیار کر لیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہدایت دی، جو لوگ حق میں جنہوں نے اختلاف پیدا کیا، تو اللہ کے حکم سے اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، اور تاکہ لوگ حق کے راستے کو چنے اور حق ان کے درمیان واضح ہو جائے، اور حق کے راستے کو چن کر واضح احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے، جو احکامات، جو دین ہمیں نبیوں نے دیا، نبیوں کی وساطت سے ہم تک پہنچا، جو دین ہمیں کتابیں کی صورت میں پہنچا، اور جو دین ہمارے پاس صحیفوں کی صورت میں پہنچا، یعنی لوگوں کے پاس، دنیا والوں کے پاس، تو اللہ رب العزت نے اس دین کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم دیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑو، تو تم دوبارہ امت واحدہ بن سکتے ہو، امت واحدہ بن سکتے ہو۔ لیکن لوگ ابھی تک فساد میں ہیں، بگاڑ میں ہیں، اور جو ہے مختلف مذاہب میں ہیں، مختلف سوچوں میں ہیں۔ اب اگر کسی کی نجات ہے، اب اگر کوئی دین قابل قبول ہے، تو وہ دین محمدی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ نبی کے صحابہ کی زندگی ہے، وہ تابعین و تبع تابعین بزرگان دین اسلاف کی زندگی ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی زندگیوں کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے صحابہ کی زندگی کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے صحابہ کی طرز زندگی پر زندگی گزارنے والے تابعین تبع تابعین کی زندگی کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا؟ ہم حق سے پھر جائیں گے اور باطل کے رستے کو پر چل پڑیں گے، اور باطل شیطانی راستہ ہے، اور شیطانی راستہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اور حق جو ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے۔
نبیوں کا راستے کو اختیار کر کر، نبیوں کے حواریوں اور صحابہ کے راستے کو اختیار کر کر، اور آخر میں چونکہ اب دین قیامت تک اللہ کے پیغمبر کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تو اب اللہ کے نبی آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد اب نہ یہودیت برحق ہے، نہ نصرانیت برحق ہے، نہ ہی ہندو مت برحق ہے، نہ ہی جو ہے بدھ مت برحق ہے۔ غرض یہ جتنے بھی ادیان ہیں سب کے سب ناحق ہیں۔ اگر کوئی حق ہے تو وہ دین محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کے راستے کو، قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے گا، احادیث کے مضامین کو، مسائل کو اور مضبوطی سے پکڑے گا، اور نبی کے صحابہ کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑے گا، تو وہ کبھی باطل کے راستے پر چل نہیں سکتا، کبھی وہ حق سے پھر نہیں سکتا، کبھی وہ شیطانی کاموں پر چل نہیں سکتا، تو وہ حق پر رہے گا۔ اگر ان کی زندگی، نبی کی زندگی کو، نبی کی کتاب کو، اترنے والی کتاب قرآن کریم کو اور نبی کے صحابہ کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ انسان کو کبھی بھی ناحق راستے پر نہیں چلائے گا، ہمیشہ حق پر قائم اور دائم رکھے گا۔ تو ان آیات کریمہ سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے واللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ۔ تو ان لوگوں کا راستہ برحق راستہ ہے، سچا راستہ ہے۔ تو اس راستے کی اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو اسی راستے کی ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دوسرے مقام پر، ان لوگوں کا راستہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ نبیوں پر، نبیوں پر، والصدیقین، صدیقین پر، والشہداء، شہداء پر، والصالحین، اور صالحین پر، نیک لوگوں پر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء، جو ہے قرآن اور سنت کے پوری طرح پیرا ہے، عمل پیرا ہے۔ تو ان لوگوں کی صحبتیں اختیار کرو، ان لوگوں سے اپنی دوستیاں اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرو، تو تمہیں کبھی بھی شیطانی راستے پر تم نہ چل سکو گے، حق پر ہمیشہ قائم اور دائم رہو گے۔